اچھا سر، سوشل میڈیا کا دور ہے. میں خود سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وغیرہ کا سلسلہ کرتا ہوں. ساری چیزیں آج کل ایک بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپکس جو ہیں وہ یہ ہے فیملی ولاگنگ. اور فیملی ولاگنگ یہ ہے کہ اگر میں فیملی ولاگ بناؤں تو میرے نزدیک فیملی ولاگ یہ ہوگا بھی میں گھر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کو میں ولاگ بنا رہا ہوں. لیکن فیملی ولاگ یہ ہے کہ اپنی وائف، اپنی بہن، اپنی والدہ، اپنی بیٹی سب کو انوالو کر لینا. اور وہ مرد کیسے ہیں جو اپنے ان رشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ جگہ پہ تو باپ بھی اپنی بیٹیوں کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ولاگز بنائیں، وہ فیملی ولاگز بنائیں. تو اس کے حوالے سے کیا، اور اچھا اس سے جو ارننگ ہو رہی ہے، جو پیسہ کمایا جا رہا ہے، کیا وہ پیسہ بھی حلال ہے؟ اور لوگ یہی دیکھ کے آ رہے ہیں کہ یہ فیملی ولاگ بنا رہے ہیں، اپنے گھر کو دکھا رہے ہیں تو لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں، تو بولیں ہیں کہ بھائی ہم بھی یہی کریں گے، اور سب دنیا اس کے پیچھے چل پڑی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، اپنی فیملی کو مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں. جو مسلمان اس طرح کی ولاگنگ کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں. شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خواتین کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، اور خواتین کا چہرہ فتنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اٹریکشن رکھی گئی ہے وہ چہرے کے اندر رکھی گئی ہے. اور آپ خود سوچیں، اور یہ سارے بھائی بھی سوچیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، کہ آج لوگوں کی ذہنیت اور آنکھیں کتنی گندی ہو چکی ہیں. بالکل. آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، جی. اب جو دیکھنے والے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بلا مبالغہ ایسے لوگوں کی ہے جو گندی ذہنیت بھی رکھتے ہیں اور گندی آنکھیں بھی رکھتے ہیں. جی. آپ چند ٹکوں کی خاطر اپنی بہن بیٹی کو کیوں کیمرے پہ لا رہے ہیں؟ اب اسے بحث برائے بحث نہ بنائیں، اپنے دل سے سوال کریں. جی. دنیا کمانی ہے نا، اور بہت سارے راستے. فیملی کو دکھا کر دنیا کمانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جی. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس ریس کے اندر پھر جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ سینئرز کو دیکھتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے بہت زیادہ فسادات ہیں. ہمارے دین میں حکم دیا گیا، ایمان والے مردوں سے کہا گیا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظروں کو ایمان والی عورتیں نیچی رکھیں. اچھا، آج کل کہتے ہیں بھئی یہ تو دیکھنے والوں کا قصور ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا جو زمانہ تھا اس سے پاکیزہ زمانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور صحابیات اور اہل بیت اطہار جو خواتین ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان سے زیادہ پاکیزہ فکر والی خواتین کوئی ہو سکتی ہیں؟ اس کے باوجود وہ پردہ کیا کرتی تھی. اس کے باوجود وہ پردہ کیا کرتی تھی. ایک نابینا صحابی غالباً حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آتے تھے، تو نبی کریم نے ان سے بھی پردے کا حکم دیا. حضرت عائشہ نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو نبی نے فرمایا تم تو نابینا نہیں. ان کی تربیت کا عالم یہ تھا. تو آج کل کے دور میں جب فساد اتنا زیادہ ہو، فکریں خراب ہوں، آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر جو واقعات ہوئے بچیوں کے حوالے سے، زینب کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کئی واقعات سامنے آئے، یہ مطلب معاشرہ برباد ہو چکا ہے اخلاقی طور پر. تو آپ کو تو اپنی فیملی کو بہت پروٹیکٹ رکھنا چاہیے اور انہیں کیمرے کے سامنے نہیں لانا چاہیے. دنیا اس کا اندازہ اس چیز سے لگاتے ہیں نا کہ ہم جب یوٹیوب دیکھیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو جو فیملی ولاگ دکھا رہے ہیں اس کے ویوز دیکھیں، اس کے نیچے اگر کوئی بہت پاکیزہ صاف ستھرا کانٹینٹ اگر کوئی شخص بنا رہا ہے تو اس کے ویوز دیکھ لیں. اس کی وہ وجہ آسمان زمین کا فرق ہے. لوگ دیکھنا ہی وہی چاہ رہے ہیں، اور جو آپ دکھا رہے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک آرگیومنٹ ہے کہ ہم وہ بناتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جی. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ بنائیے جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجازت دیتا ہے. یعنی آپ لوگوں کو حیثیت دے رہے ہیں، دین کو حیثیت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، پھر دینی حوالے کو ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑ دیں، کیونکہ بہت سارا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ تو مولویوں کی بات ہے، یہ تو اپنی بات کریں گے. اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہے نا. جی. آپ کو اپنے معاشرے کا تو پتہ ہے نا. جی. جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے نا یہ کس طرح کے لوگ ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو آپ کو تو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ بیٹا اپنے کام کو اپنی ذات کی حد تک رکھو، فیملی تک نہ لاؤ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بہت سارے فسادات ہیں. پھر آج کل آپ کو پتہ ہے بہت مس یوز ہے بہت سارے اعتبارات سے اور بربادی آتی ہے. تو بہت لمیٹڈ استعمال کریں، اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں، انہیں غیر ضروری طور پر بلکہ بالکل کیمرے پر نہیں لانا چاہیے. خواتین کو ان کے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.
دیکھیں چار دیواری کا ایک تقدس ہوتا ہے. بالکل. ہمارے جو پاکستان ہے نا اس کی کچھ اپنی روایات ہیں. جی. خاندانوں کی بھی روایات ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. خاندانوں کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو حیا اور کردار کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. تو آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن حضرت ہوتا یہ ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ میں فیملی دکھا رہا ہوں اور شروع میں تو ٹھیک ہے میرے والدین نے مجھے اس چیز سے روکا، لیکن جہاں میں نے اس سے اچھے پیسے بنانے شروع کر دیے، والدین کو بھی عیاشی کرانا شروع کر دی اور ادھر یہ سب کچھ شروع کر دیا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ والدین بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو ایسے پیسے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسے پیسہ جو ہے اگر میں ایک ایسی چیز جو کہ جس کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اس کو دکھا کے پیسے کما رہا ہوں، تو کیا یہ پیسے بھی میرے لیے جائز ہیں یا پھر ناجائز ہو جائیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں جو بھی سورس ہے جی اسے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر انکم کی سورس جائز ہے تو انکم جائز ہوگی. صحیح ہے. اگر اس کی سورس ناجائز ہے تو انکم کیا ہوگی؟ ناجائز ہو جائے گی. مثال کے طور پر گانا. جی. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ گانا ناجائز ہے. سب مانتے ہیں نا، جو سنتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں بھائی گانا جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے. اب گانے سے انکم ہوئی تو جو انکم کی سورس ہے وہ ناجائز ہے تو انکم بھی کیا ہو جائے گی؟ ناجائز. اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ جب آپ کما ہی اس ذریعے سے رہے ہیں کہ کوئی غیر شرعی چیز اس کے اندر موجود ہے تو اس کی انکم کم از کم ممنوع ہو جائے گی. اگر آپ اسے حرام قطعی نہیں کہیں گے، کوئی فتویٰ لے آئیں گے کہ یہ مجھے رخصت مل گئی ہے، تب بھی فیملی دکھانے کا جواز جو ہے وہ نہیں بنے گا. جو چیز ناجائز ہے، منع ہے، وہ منع رہے گی، کیونکہ وہ ناجائز اور منع کسی مولوی کے کہنے سے نہیں ہوئی. یعنی میں کہہ دوں تو میرے کہنے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا. اصل تو ہے قرآن و حدیث. بے شک. اللہ کے رسول کا فرمان. بے شک. تو ان کے منع کرنے سے منع ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لالچ جو ہے نا، وہ ہمارے بچپن میں ایک جملہ آپ سنتے تھے، لالچ بری بلا ہے. جی. ٹھیک ہے. لالچ نے بندوں کو مروا دیا. اور دنیا کی طلب جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا، کسی ایک کو دیکھتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تو میں بھی یہ کر لوں گا. کتنا کما لیں گے؟ فرعون سے زیادہ آپ کے پاس طاقت آ جائے گی. قارون کے خزانوں سے زیادہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر مال آ جائے گا. اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ موت. تو صرف مال کو نہیں دیکھنا، عزت کو بھی دیکھنا. میں اکثر لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ سے شہرت نہیں، مقبولیت مانگو. بالکل. ٹھیک ہے. چونکہ شہرت کے اندر ذلت ہو سکتی ہے، مقبولیت میں ذلت نہیں ہے. تو آپ اگر بالفرض شہرت ملے بھی تو عزت کے ساتھ. بے شک. ہمارے ہاں یہ ایک مطلب بربادی آ چکی ہے کہ بس فیم ملنا چاہیے، اس کے لیے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے. تو وہ چیز پھر بالآخر آپ کو ڈپریشن میں بھی لے جاتی ہے. ایسے لوگوں کی دنیا بھی کہیں نہ کہیں وہ آ کے اتنا برا پھنستے ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچتے. اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو کیوں آپ ایسا کام کریں؟ کوئی پازیٹیو کام کریں. دیر سے فیم مل جائے گا اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن کم از کم آپ اپنے ضمیر کے قیدی نہیں بنیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.